السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے میں۔ آج دن ہے اتوار کا 10 فروری 2019 کا۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے۔ اس ویڈیو کو فوراً لائک کر دیجئے۔ ٹیڈی دل کے خلاف کارروائی۔ الریاض، وزارت ماحولیات پانی زراعت نے العیس رابع بدر جمبو النخل عملہ اور مکہ مکرمہ کے جنوب میں ٹیڈی دل کے خلاف کارروائی تیز کر دی۔ مشرقی افریقہ سے مغربی سعودی عرب کی جانب ٹیڈی دل کی یلغار بتدریج جاری ہے۔ متعلقہ شعبے کے انچارج محمد شمرانی نے بتایا کہ بعض مقامات سے ٹیڈی دل بڑھ جانے کی اطلاعات ملی ہیں، سدباب کیا جا رہا ہے۔ طالبات نے استانیوں کو رلا دیا۔ مدینہ المنورہ جہاں مڈل اسکول کی طالبات نے اپنی 2 استانیوں کو ڈرا کر چیخنے چلانے پر مجبور کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بعض طالبات نے بورڈ پر تحریریں مٹانے میں استعمال ہونے والے ڈسٹرز میں بھنورے چھپا دیے تھے۔ استانیوں نے بغیر دیکھے ڈسٹر استعمال کے لیے اٹھائے تو ان سے بھنورے نکل آئے، جنہیں دیکھ کر ڈر کے مارے ان کی چیخیں نکل گئی۔ کلاس روم میں بیٹھی طالبات یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگی۔ پرنسپل نے متعلقہ طالبات کے خلاف ایکشن لے لیا۔ مکہ میونسپلٹی نے 2 ماہ کی مہلت دے دی۔ مقدس شہر کی میونسپلٹی نے الکاکیہ اور العابدیہ محلوں میں موجود گاڑیوں کے شو رومز اور ورکشاپس بند کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ مالکان کو 2 ماہ کے اندر آبادی سے باہر الاکیشیا کے علاقے میں کار سٹی منتقل ہو جانے کی ہدایت کر دی۔ میونسپلٹی نے مالکان سے کہا ہے کہ وہ مذکورہ محلوں میں شو روم اور ورکشاپ بند کر کے مبینہ جگہ منتقل کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے متعلقہ ادارے سے رجوع کریں۔ کار سٹی کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ 2 ماہ بعد کوئی بھی ورکشاپ اور شو روم کھلا نظر آئے گا تو اسے سربمہر کر دیا جائے گا۔ کرنٹ لگنے سے 70 سالہ کی موت۔ محکمہ شہری دفاع نے اعلان کیا ہے کہ جدہ میں ایک 70 سالہ سعودی بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر وائرنگ کر رہا تھا۔ شہری دفاع نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ وہ بجلی کے کام میں دخل نہ دیں، احتیاط برتیں۔ ان دنوں موسمی حالات اچھے نہیں، معمولی سی غفلت سے مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ سعودی کویت جاتے ہوئے جاں بحق۔ کویت جاتے ہوئے الجہرہ روڈ پر ایک سعودی شہری ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وزارت داخلہ نے اس کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی شہری کا ہمراہی زخمی ہو گیا ہے، اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ المسیار نامی شادی کرنے والا بزدل نہیں ہوتا، شیخ عبداللہ المنی۔ سربراہ علماء بورڈ کے رکن شیخ عبداللہ منی نے اطمینان دلایا ہے کہ المسیار نامی شادی کا طریقہ بالکل صحیح ہے۔ شریعت نے نکاح کے لیے جو شرائط و ضوابط مقرر کیے ہیں ان پر یہ طریقہ کار پورا اترتا ہے۔ زواج مسیار کرنے والے نہ تو بزدل ہوتے ہیں اور نہ ہی خوفزدہ۔ زواج مسیار کرنے والے نہ تو بزدل ہوتے ہیں اور نہ ہی خوفزدہ۔ زواج مسیار ایک نجی نوعیت کا عمل ہے۔ ہر شخص اپنے حالات کو زیادہ جانتا اور سمجھتا ہے۔ انہوں نے عکاظ اخبار سے گفتگو میں توجہ دلائی کہ کسی بھی خاتون کو اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہونے کا اختیار حاصل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ شادیاں کیے ہوئے ہو تو ایک بیوی اپنی سوتن کے حق میں اپنی باری سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون دولت مند ہے یا اس کے پاس اپنے اخراجات ادا کرنے کی سہولت ہے تو وہ نان نفقہ کے سلسلے میں اپنے شوہر پر عائد ہونے والے اپنے حق سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ اسے اپنے ایسے حقوق سے جن سے وہ دستبردار ہو گئی ہو دستبرداری واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے عالم میں زواج مسیار کرنے والے شوہر کو شادی برقرار رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ جہاں تک شادی کے صحیح اور غلط ہونے کا تعلق ہے تو شادی درست ہوگی۔ اگر زواج مسیار کرنے والے کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوہ اس کی وارث ہوگی، مہر کا حق اس کا قائم ہوگا، اسے شوہر کی وفات پر عدت گزارنا ہوگی۔ اگر زواج مسیار سے اولاد پیدا ہوئی ہو تو وہ جائز اولاد شمار ہوگی اور ان کے اپنے حقوق ملیں گے۔
عام طور پر زواج مستیار کی صورت یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ نکاحاں یا عدالت میں نکاح کا اندراج ہوتا ہے اور شوہر اپنی سہولت سے بیوی کے ہاں آتا جاتا ہے۔ نکاح کے باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے علاج کرنے والی غیر ملکی خاتون گرفتار۔ ریاض پولیس نے وزارت صحت کے تعاون سے غیر قانونی طریقے سے علاج کرنے والی غیر ملکی خاتون کو گرفتار کر لیا۔ وزارت صحت نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی خاتون خود کو ڈاکٹرنی کے طور پر پیش کر رہی تھی، سوشل میڈیا پر اپنے اشتہارات دیے ہوئے تھے۔ اس کے قبضے سے بہت سی ادویہ اور طبی لوازمات بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا ہے۔ وزارت نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی خاتون یا مرد غیر قانونی طریقے سے علاج معالجہ کر رہا ہو تو 937 پر رابطہ کر کے مطلع کیا جائے۔ ریاض پولیس نے وزارت صحت کے تعاون سے جنوری کے آخر میں بھی ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا تھا جو فالج کے علاج کا دعوے دار تھا۔ طبیب نہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر ہونے کا دعوے دار بنا ہوا تھا۔ بعض اعضاء کے عطیے پر پابندی۔ سعودی عرب نے اعضاء کے عطیے کا قانون تیار کر کے اس کے قاعدے ضابطے متعین کر دیے۔ مقررہ ضوابط کی خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزا بھی متعین کر دی۔ تفصیلات کے مطابق اگر کسی شخص نے اعضاء کے عطیے کے قانون کی خلاف ورزی کی تو ایسی صورت میں اس پر 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ قانون میں یہ صراحت بھی کی گئی ہے کہ اگر اعضاء کا عطیہ کرنے کے لیے کسی شخص نے اپنے جسم کی حیت بگاڑی یا معذوری پیدا کی تو ایسی صورت میں اس پر 5 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ قانون میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ عطیہ کرنے والے جسم سے کسی بھی قسم کی اطلاع کو منکشف کرنا منع ہے۔ اعضاء کے عطیے کے قانون میں اس امر پر پابندی لگائی گئی ہے کہ پیداواری اعضاء کا عطیہ نہیں کیا جا سکتا۔ قانون میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر عطیہ دینے والے کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہو تو وہ اس نقصان کی تلافی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اعضاء کے عطیے کے قانون کی خلاف ورزی پر تحقیق اور دعویٰ دائر کرنے کی کارروائی پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کی گئی ہے۔ وہی فوجداری عدالت کے سامنے قانونی کارروائی کرے گا۔ الزام ثابت ہو جانے پر فوجداری کی عدالت مقررہ سزا سنائے گی۔ عدالت ایک سے زیادہ بار خلاف ورزی پر سزا دگنی بھی کر سکتی ہے۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کو 14 ارب ریال کا فائدہ۔ لیبر کورٹ نے 70 دنوں میں 2700 مقدمات نمٹا دیے۔ لیبر کورٹ نے گزشتہ 70 دنوں میں 2700 مقدمات نمٹائے۔ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مقدمات ریاض میں مقدمات کا فیصلہ سنایا گیا، جن کی تعداد 771 رہی۔ دوسرے نمبر پر مدینہ المنورہ ہے جہاں 349 مقدمات کے فیصلے کیے گئے۔ دمام تیسرے نمبر پر آتا ہے جہاں 329 مقدمات نمٹائے گئے۔ اسی طرح بالترتیب مکہ مکرمہ اور اس کے بعد بریدہ شہر ہے۔ جن مقدمات کے فیصلے ہوئے ان میں سر فہرست تنہائی اور سروس ختم ہونے کے واجبات کی عدم ادائیگی تھی۔ اس عرصہ کے دوران نمایاں ترین فیصلہ ایک شہری کے حق میں کیا گیا جس نے اپنی کمپنی کے خلاف بیجا سبکدوشی پر کیا تھا۔ شہری نے دعویٰ کیا کہ اس کا کمپنی کے ساتھ 3 سال کے لیے معاہدہ تھا مگر کمپنی نے اسے صرف 4 مہینے بعد ہی فارغ کر دیا۔ عدالت نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد شہری کو 10 لاکھ ریال معاوضہ ادا کرنے کا فیصلہ سنایا۔ گزشتہ سال نجی قرضوں کا حجم 445 بلین ریال رہا۔ ساما سعودی مالیاتی اتھارٹی ساما نے کہا ہے کہ نجی قرضوں کا حجم 445 بلین ریال ہو گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار 2018 عیسوی کی آخری سہ ماہی کے ہیں۔ 2018 عیسوی کی دوسری سہ ماہی کے دوران نجی قرضوں کا حجم 332 بلین ریال تھا۔ ساما کی تفصیلات کے مطابق بینک صارفین نے مذکورہ عرصے کے دوران 330 بلین ریال مصارف کے شعبہ میں نجی قرضے لیے تھے، جبکہ کریڈٹ کارڈ کے قرضوں کا حجم 15 بلین ریال ہے۔ غیر منقولہ جائیداد کی تزئین و آرائش اور تعمیر نو کے لیے حاصل کیے جانے والے قرضوں کی مقدار 27 بلین ریال تھی۔
گاڑیاں خریدنے کے لیے صارفین نے 15 بلین ریال کے قرضے لیے۔ صارفین نے فرنیچر اور دیگر ضروریات خریدنے کے لیے 11 بلین ریال حاصل کیے۔ تعلیم کے لیے 3.4 بلین ریال، جبکہ سفر و سیاحت کے لیے حاصل کیے جانے والے قرضوں کا حجم 451 ملین ریال تھا۔ واشنگٹن پوسٹ اور ایمیزون کے اختلاف سے کوئی تعلق نہیں، عادل الجبیر۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا امریکن میڈیا کمپنی اور ایمیزون کے مالک کے درمیان ہونے والے اختلافات سے کوئی تعلق نہیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والے اختلاف طویل ٹی وی ڈرامہ سیریل کی طرح ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ہے جس کا سعودی عرب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ میں ایمیزون کے مالک اور واشنگٹن پوسٹ کے درمیان اختلافات میڈیا میں اچھالے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے اس حوالے سے خواہ سعودی عرب کو گھسیٹنے کی کوشش کی ہے۔ مدینہ المنورہ سیلابی ریلے میں ایک شخص جاں بحق۔ مدینہ المنورہ میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو ہونے والی بارشوں کے بعد ایک شہری جاں بحق جبکہ دوسرا لاپتہ ہے۔ امدادی ٹیموں نے پھنسے ہوئے 14 افراد کو بچا لیا۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل خالد الجہنی نے کہا ہے کہ مدینہ المنورہ شہر کے علاوہ شمالی اور مشرقی علاقوں میں موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ الاولیاء کمشنری کے علاوہ دیگر علاقوں میں سیلابی ریلوں میں متعدد خاندان پھنس کر رہ گئے۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے سیلاب میں بہہ جانے والے ایک شخص کی نعش نکال لیا جو 65 سالہ سعودی شہری بتایا جاتا ہے۔ اس طرح الاولیاء کمشنری میں محکمہ شہری دفاع کی امدادی ٹیمیں ایک شہری کی تلاش میں ہیں جو جمعرات سے لاپتہ ہے۔ موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر 14 خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ یہ سیلابی ریلوں میں پھنس گئے تھے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات کے مطابق مدینہ منورہ اور قرب و جوار کے علاقوں میں آج اتوار کو بھی بارش کا امکان ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حق میں نہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی لیک ہونے والی خفیہ دستاویز سے معلوم ہوا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے حق میں نہیں۔ امریکی انتظامیہ کی طرف سے صدی کی ڈیل کا بھی وہ حامی نہیں۔ لیک ہونے والی دستاویز کے مطابق سعودی عرب امریکی انتظامیہ کی تجویز کی شدید مخالفت کر رہا ہے۔ فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت کے بغیر مملکت کسی بھی قسم کی تجویز کی حمایت نہیں کرتی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی طرف سے لیک ہونے والی یہ دستاویز وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے دعووں کی تردید ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے والا ہے۔ یہ دستاویز ان دعووں کی بھی تردید ہے جس میں سعودی عرب کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ مملکت صدی کی ڈیل کا حصہ ہے۔ مکہ مکرمہ ٹرک اور ہیوی مشینری رہائشی علاقوں میں پارک نہ کریں۔ ہیوی وہیکلز کی رہائشی علاقوں میں پارکنگ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ خلاف ورزی پر ٹرک اور دیگر ہیوی مشینری ضبط کر لی جائے گی۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے فیصلے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے 6 ٹرکوں کو ضبط کر لیا ہے۔ میونسپلٹی نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے تمام ہیوی وہیکلز کے مالکان کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ اپنی گاڑیاں رہائشی علاقوں سے دور کھڑی کریں۔ میونسپلٹی نے اس سلسلے میں گشتی پولیس اور محکمہ ٹریفک کے اہلکاروں کو بھی تعاون کی ہدایت کی ہے۔ گشتی پولیس اور ٹریفک اہلکاروں کو کہا گیا ہے کہ رہائشی علاقوں میں جہاں کئی ہیوی وہیکلز کھڑی دیکھیں تو فوری طور پر محکمہ کو اطلاع کریں۔ میونسپلٹی نے خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کو ضبط کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ طائف فائرنگ کرنے والا شہری گرفتار۔ طائف پولیس نے موبائل مارکیٹ میں فائرنگ کر کے 2 افراد کو زخمی کرنے والے کو گرفتار کر لیا۔ زخمیوں میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک 30 سالہ شہری موبائل مارکیٹ آیا جب 2 افراد سے کسی معاملے پر تکرار ہوئی جس پر شہری نے مشتعل ہو کر ان پر فائرنگ کر دی۔
شاہ سلمان نے فیس استثنا کی منظوری دے دی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودائزیشن کے لیے نطاقات پروگرام کی پابندی کرنے والی کمپنیوں کو 2018 کی مکمل فیس سے استثنا دے دیا۔ جن کمپنیوں نے یہ فیس ادا کر دی انہیں یہ واپس کر دی جائے گی۔ جن کمپنیوں نے ادا نہیں کی اور انہوں نے سعودائزیشن پروگرام کی پابندی کی ہے انہیں اس فیس سے استثنا دے دیا جائے گا، یعنی چھوٹ دے دی جائے گی۔ سعودائزیشن کی پابندی کرنے والے وہ تمام نجی ادارے جو نطاقات کے تحت پلاٹینیم یا گرین نطاق یا اوسط درجے کے گرین نطاق یا معمولی درجے کے گرین نطاق کی 12 ماہ تک پابندی کر رہے تھے اور وہ فیس جمع کرا چکے تھے، ان کی ساری فیس واپس کی جائے گی۔ اگر وہ پابندی کرتے رہے ہیں اور فیس ادا نہیں کی تو 2018 کی مکمل فیس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ وزیر تجارت سرمایہ کاری ڈاکٹر ماجد الکسبی نے سعودائزیشن کے لیے نطاقات پروگرام کی پابندی کرنے والے اداروں کو فیس سے چھٹکارا دینے کی منظوری پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس منظوری کی بدولت نجی اداروں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ ملک کے ترقیاتی عمل میں اپنا کردار احسن شکل میں ادا کر سکیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس شاہی منظوری کی بدولت نجی اداروں کو اپنے اہداف کی تکمیل اور سعودی خواتین حضرات کو بڑے پیمانے پر روزگار فراہم کرنے اور شرح نمو میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر محنت نے بتایا کہ ریڈ اور یلو نطاق والے اداروں کو گرین اور پلاٹینیم نطاقات میں منتقل ہونے کی حوصلہ افزائی کے لیے مہلت دی جائے گی۔ ان اداروں میں سے جو آئندہ 12 ماہ کے دوران سعودائزیشن کی اوسط سطح بڑھانے میں کامیاب ہوں گے انہیں بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر نجی اداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے 200 ارب ریال کا بجٹ منظور کیا گیا ہے۔ اس میں سے 11.5 ارب ریال پابندی کرنے والے اداروں کے لیے مذکورہ مد میں رکھے گئے ہیں۔ ایجار پروگرام میں روزانہ 1100 کرایہ ناموں کی رجسٹریشن۔ ایجار پروگرام میں روزانہ 1100 کرایہ ناموں کا اندراج ہوتا ہے۔ آئندہ دنوں میں مزید اضافے کی توقع ہے۔ ایجار پروگرام میں کرایہ ناموں کے اندراج سے فریقین کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ یہ بات وزارت ہاؤسنگ کے ترجمان سیف نے کہی۔ عکاظ اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پروگرام میں مفت اندراج کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ مفت مہلت کے دوران اندراج ہونے والے کرایہ ناموں کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر 3000 تک پہنچ چکی تھی۔ 2018 کے اختتام کے ساتھ مفت اندراج کی مہلت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب ضوابط کے مطابق کرایہ ناموں کے اندراج کی فیس ادا کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ رہائشی عمارتوں کے مالکان کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں ایجار پروگرام میں اندراج کرائیں۔ اسی طرح کرایہ پر مکان حاصل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آن لائن کرایہ نامہ حاصل کریں۔ واضح رہے، ایجار پروگرام میں کرایہ نامہ کا اندراج لیبر کارڈ کی تجدید کے لیے ضروری شرط ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایجار پروگرام میں مکانات کے کرایوں کا تعین رقبے کے علاوہ پیش کی جانے والی خدمات پر متعین ہوتا ہے۔ تجارتی کرایہ ناموں کی رجسٹریشن بھی جاری ہے۔ بینک صارفین نے گزشتہ سال 748.3 بلین ریال نکلوائے۔ سماجی انشورنس ادارہ ضوابط پر پورا نہ اترنے والی کمپنی کے ملازمین کی انشورنس ختم کر سکتا ہے۔ وزیر محنت سماجی فروغ نے اختیار دے دیا ہے۔ عکاظ اخبار کی تفصیلات کے مطابق وزیر محنت انجینئر احمد الراجی نے سماجی انشورنس ادارے کو اختیار دے دیا ہے کہ جو کمپنی ضوابط پر پورا نہیں اترتی یا اس کا مالک حکومتی ادائیگیاں نہیں کرتا اس کے ملازمین کے نام انشورنس سے خارج کر دیے جائیں۔ سماجی انشورنس کے سربراہ اس سلسلے میں ناموں کے اخراج کے ضوابط متعین کرے گا۔ سماجی انشورنس کی مد میں مختلف کمپنیوں کی طرف سے 31.4 بلین ریال کی ادائیگی۔